مولا کی نصرت اور خدمت کا شرف حاصل ہونے کے لیے صلوات پڑھیں برحمت مومنین کے دلوں میں بے پناہ حاجات ہیں اور آج حاجات کی قبولیت کی شب ہے۔ ان تمام حاجات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد۔ جو بھی مومنین کرام مجالس اعزا کے اہتمام اپنی کاوشوں سے ہر طرح کی خدمت کرتے رہے ہیں، اور ہمارے باہر کھڑے جوان بھی، سکورٹی کے افراد بھی، سب کی توفیقات میں اضافہ کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد۔ حاضرین کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے شب مغفرت ہے، صلوات پڑھیں بر محمد۔ جہاں جہاں بھی صف اعضا بچھی ہوئی ہے، مومنین کرام عزاداری سید و شہداء بپا کیے ہوئے ہیں، پروردگار ان سب کی حفاظت فرمائے، اور دنیا اہل ایمان اور اہل انتظار کو پروردگار ہمدلی، اتفاق، اتحاد اس جیسی نعمتیں عطا فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد۔ مکتب تشیع دین اسلام کی عظمت اور سربلندی کے لیے اور دشمنان دین کی ذلت کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا لمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین، امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطاہرین المعصومین المظلومین المجتبین، سیما بقیت اللہ الامام المہدی القائم بالحق، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا يسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ صلوات سب مل کر دل و جان سے، چون شب مغفرت ہے، شب استجابت دعا ہے، دل و جان سے مولا کی سلامتی کے لیے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی محمد۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی ہذہ الساعۃ وفی ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھنے والا۔
عزاداران سید الشہداء، مومنین کرام، اہل انتظار، آپ سب کی یہ عبادت، یہ گریہ عزاداری بحق کے حضرت زہرا، پروردگار اسے قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سوائے غم حسین کے کوئی بھی غم جو ہے وہ دیکھنے نہ پائیں۔ آج شب معرفت ہے، شب نصرت ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی ان چند دنوں میں بیان کیا، آج اس کی عملی تصویر ہے اس شب جو سید الشہداء کے اصحاب نے ہمیشہ کے لیے دنیا کو دکھائی کہ اماموں کے ناصر کیسی بامعرفت ہستیاں ہوا کرتی ہیں۔ شب احیاء ہے، شب عبادت ہے۔ آپ کے دلوں میں بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن میری آپ سب سے عاجزانہ یہ التجا ہے کہ اپنی پہلی دعا جو ہے وہ اسی حسین کے لال کے ظہور کی دعا جو ہے اسے مانگیں، چونکہ یہ جو دعا ہے یہ ہماری باقی ساری دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہے۔ اگر آپ اپنی اپنی باقی دعاؤں کو ملاحظہ فرمائیں، کوئی صحت کی دعا ہے، کوئی مالی مسائل ہیں، کوئی بچوں کے مسائل ہیں، یہ سارے صرف آپ کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے کب حل ہوں گے؟ جب یہی وارث سے خون حسین ظہور کریں گے۔ خود فرماتے ہیں کہ میرے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجٌ، چونکہ اس میں تمہاری بھی ساری مشکلیں جو ہیں وہ حل ہوں گی۔ وہ بعض اوقات انسان مانگتا ہے، قبولیت کی منزل تک پہنچتی ہے، بعض اوقات قبول نہیں ہوتی، اس میں مصلحت الہی ہوتی ہے۔ دعا مانگنے میں انسان بخیل نہ ہو، دعا مانگا کرے، پروردگار سے دعا مانگا کرے، چونکہ اس کا ایک اثر ہے۔ اگر یہ قبول ہو گئی تو قبول ہوگی، اگر قبول نہ ہوئی تو اس دعا مانگنے کا ثواب بھی پروردگار روز قیامت عنایت کرے گا۔ روز قیامت مومن جب جائے گا پروردگار کی بارگاہ میں تو دیکھے گا بے پناہ ثواب اسے مل رہا ہے، کہے گا یا اللہ یہ کون سے عمل کا ہے؟ پروردگار کہے گا تو نے دعائیں مانگی تھی مجھ سے، لیکن تیری کچھ مصلحتیں ایسی تھیں میں نے اس وقت قبول نہیں کی، لیکن وہ جو قبول نہیں کی اس کا اجر آج تجھے دے رہا ہوں۔ لہذا اس چیز سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ ہماری دعا جو ہے وہ قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ دعا مانگو، پروردگار کی بارگاہ میں بار بار دستک دو، دعا مانگنی چاہیے۔ اور آج کی شب تو ایک اہم ترین شب ہے۔ یہ وہ شب ہے کہ جس رات سید الشہداء نے ایک بشارت دی اپنے اصحاب کو، اور ان کا ایک امتحان بھی لیا۔ بشارت جو دی وہ یہ دی تھی کہ یہ دنیا اسی طرح نہیں رہے گی، یہ یزید جیسا حاکم اسی طرح نہیں رہے گا۔ آج ہم جس ہدف کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں وہ ہدف ہمیں حاصل ہوگا، دین بچے گا اور دیندار بھی بچیں گے۔ تھوڑا سا ہم قبروں میں صبر کریں گے، پھر خدا جب ہمارا قائم ظہور کرے گا خدا دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا۔ امام نے اپنی رجعت اور ان تمام شہداء کربلا کی رجعت کی بشارت دی کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اور یہ جو دشمن جو ہمیں مارنے کے لیے جمع ہوئے ہیں خدا انہیں زنجیروں میں جکڑ کر ہمارے سامنے پیش کرے گا، اور ہم نے ان سے انتقام لینا ہے۔ اور دنیا پر بلاخر وہ حکومت قائم ہوگی کہ جس کا ایک نام زہرا کی حکومت بھی ہے۔ مولا امام قائم کی حکومت کے کئی نام، بلاخر بی بی کی وہ آرزو پوری ہوگی۔ موضوع میرا معرفت امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف تھا۔
اور موضوع بہت وسیع ہے، اور اتنے تھوڑے سے ٹائم میں 10 دن کافی نہیں تھے کہ اس عظیم موضوع کو میں سمیٹوں اور اس کے تمام پہلو جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں، لیکن کچھ نہ کچھ الحمدللہ بیان ہوا، اور آپ سب احباب نے بھی اپنی محبت سے توجہ سے سنا، اور اس حوالے سے میں انتظامیہ کا، بانیان کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ میرے درس جو ہیں اور مولا کا یہ جو ذکر ہے، جس محبت اور توجہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، انشاءاللہ یہ باعث بنے کہ ان کی نظر کرم ہمارے شامل حال ہو انشاءاللہ، اور یہ چیزیں ہماری زندگی میں انقلاب کا باعث ہوں، ایک تبدیلی کا باعث ہوں، حد اقل ہمارے دلوں میں مہدی زہرا کی محبت ڈال۔ لیکن اس کے باوجود تشنگیاں باقی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مثلا غیبت کے موضوع میں بھی بہت تشنگی باقی تھی، اگرچہ میں نے اسے کل کچھ نہ کچھ بیان کیا، لیکن فلسفہ غیبت کیا ہے، کیوں غیبت پیش آئی، آیا خدا بغیر مولا کو غائب کیے ہوئے یہ سارے کام نہیں کر سکتا تھا؟ بہت سارے سوالات ہیں۔ ائمہ نے ان کی فلسفہ غیبت میں کیا کچھ فرمایا، بہت ساری شکے ہیں جو ائمہ نے بیان کی کہ کیوں وہ غائب ہیں، کیوں غائب ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس سے پہلے بھی آیا کوئی غائب ہوا ہے؟ جی ہاں، اس سے پہلے انبیاء غائب ہوتے رہے ہیں، اور جو ان کے غائب ہونے کی وجہ تھی وہی مہدی زہرا کے غائب ہونے کی۔ وہ کون کون سے نبی ہیں، وہ کیوں غائب ہوئے، یہ پورا بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اوائل غیبت کبریٰ میں شیعہ بڑے پریشان تھے کہ امام ہے بھی اور غائب ہے، یہ کیا ہوا؟ وہ تو ہمیشہ اماموں کو حاضر دیکھتے رہے نا، دنیا میں دستور یہی تھا کہ نبی وصی جو ہے وہ بالخصوص یہ 11 جو اوصیاء ہیں وہ ان کو اپنے درمیان حاضر، اگرچہ غیبت کی خبریں تھیں، بتایا گیا تھا، لیکن عملاً دنیا تشیع میں اضطراب تھا۔ تو شیخ صدوق علیہ رحمہ اس زمانے میں بیان کرتے تھے روایات کہ بھائی یہ ہمارے چھٹے مولا نے خبر دی ہے، ہمارے پیغمبر نے غیبت کی خبریں دی ہیں۔ تو اسی زمانے میں شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی کتاب کمال الدین، جو کہ مہدیت کے موضوع پر ایک بہترین اور مستند ترین کتاب ہے، اور سب اس کے اندر احادیث کو جمع کیا گیا، انہوں نے 2 جلد کتاب ہے، اس کے مقدمہ میں تمہید میں لکھتے ہیں کہ میں اسی پریشانی کے عالم میں ایک دفعہ سو گیا کہ میں کیسے اس امت کو، اپنے شیعوں کو کیسے مطمئن کروں۔ سو گیا تو میں نے دیکھا میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اور طواف کرتے کرتے میری نگاہ امام زمان اجل اللہ فرج شریف کے وجود پر، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہنے لگے کیوں پریشان ہو؟ کہا مولا یہ آپ کے شیعہ آپ کی غیبت کی وجہ سے پریشان ہیں۔ فرمایا تم ہماری غیبت پر کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ کہا مولا میں نے لکھا ہے۔ فرمایا وہ نہیں جس طرح میں کہتا ہوں لکھو، انبیاء کی غیبت کو پیش کرو اور انہیں بتاؤ کہ جو وجہیں ان کی غیبت میں ہے وہی وجہ ہماری غیبت میں ہے، اور مولا نے بتایا کہ یہ چیزیں اپنی کتاب میں لاؤ۔ تو ان کے حکم سے پھر انہوں نے یہ کتاب کمال الدین لکھی، جس میں مختلف انبیاء کی غیبت کا ذکر ہے، حضرت نوح کی غیبت، حضرت ادریس کی غیبت، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت شعیب، حضرت یونس، حضرت دانیال، بہت سارے نبی پردہ غیبت میں گئے ہیں۔ خود ہمارے پیغمبر نے بھی غیبت اختیار کی تھی، غار ثور میں 3 دن غائب رہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے، بعض نبیوں کی غیبت دنوں پر مشتمل ہے، بعض نبیوں کی غیبت مہینوں پہ، بعض کی سالوں پہ، بعض کی صدیوں پہ، بعض کی ہزاروں سالوں پہ۔ حضرت عیسیٰ ابھی تک پردہ غیبت میں ہیں، 2000 سال ہونے والے، بلکہ ہو گئے ہیں، 2000 سال سے اوپر ہو گئے۔ غیبت جو ہے اس سے پہلے بھی اب اس کی وجہ کیا تھی؟
کیوں غائب ہوئے، وہ فلسفہ یہاں بھی ہے. اب یہ ایک طولانی موضوع ہے، ہم اس میں داخل نہیں ہو سکے. اسی طرح ایک موضوع یہ تھا کہ مولا غائب ہیں لیکن میں ان سے کیا فیض لے رہا ہوں، فیض امام غائب. یہ بذات خود ایک طولانی موضوع ہے، یہ بھی میں بیان نہیں کر سکا. اسی طرح امام کی طول عمر، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، خود ہمارے بھائی اہل سنت کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ دیگر جو دنیا کے اندر اہل علم، اہل فکر، سکالر، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بعید ہے، ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان اتنی طولانی عمر رکھے. مولا کو اب دنیا میں آئے 1200 سال ہونے والے ہیں، وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 80 سال، 100 سال، 120 سال. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس پر پوری ایک بحث ہے. قرآن سے ثابت ہوتا ہے، احادیث سے ثابت ہوتا ہے، سائنس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان طول عمر پا سکتا ہے. مجھے حیرت ہے کہ ہمارے یہ جو بھائی ہم پر اعتراض کرتے ہیں، حضرت نوح کو بھول جاتے ہیں. حضرت نوح کی 2400 سال، بلکہ 2500 سال، ہم کہتے ہیں 2400 سال، یعنی 2450 سال جو ہے ان کی عمر مبارک تھی، کہ 900 سال ان کا زمانہ تبلیغ تھا. آخر وہ بھی انسان تھے، بشر تھے. حضرت آدم کی کتنی عمر تھی، حضرت ادریس کی کتنی عمر تھی، حضرت شیس کی کتنی عمر تھی. صدیوں پر محیط تھی انبیاء کی عمر. حتیٰ کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابھی تک زندہ ہے، ان کی طولانی عمر پہ اعتراض نہیں ہے، اور جس نے آ کے عیسیٰ کی امامت کروانی ہے وہاں ان کو اعتراض آ جاتا ہے. اب اس پر قرآنی آیات سے اور مختلف جہات سے گفتگو ہو سکتی ہے. کسی نے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا پروردگار غیبت میں ہمارے قائم کو طولانی عمر دے گا، اور جب انہیں ظاہر کرے گا وہ 40 سال سے کم عمر کے لگیں گے، اور خدا یہ ثابت کرے گا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ وہی خدا تو ہے کہ جس نے ابراہیم کو آگ میں زندہ رکھا، آگ اس کے لیے گلزار بنا دی. یہ وہی خدا تو ہے کہ جس نے موسیٰ اور اس کی ملت کے لیے دریائے نیل میں پانی کے راستے بنا دیے، پانی کی دیواریں بنا دی. آیا پانی دیوار کی شکل میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ وہی خدا تو ہے جس نے حضرت صالح کے لیے پہاڑ میں وہ ناکا نکالا جس کی. یہ وہی خدا تو ہے کہ جس نے ابراہیم کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پرندوں کو دوبارہ زندہ کیا. جو خدا ان تمام چیزوں پہ قادر ہے، اس کے لیے ایک بشر کو اور اپنے سفیر کو اور اپنی حجت کو عمر طولانی دینا اس کی قدرت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ قادر علی الاطلاق ہے. پروردگار کی قدرت کو پیش کیا. البتہ اس پر سائنسی روح سے بھی بحث ہے اور ہمارے علماء اس کو ثابت کرتے ہیں. اسی طرح ملاقات کا موضوع ہے، اس کا آیا ہوتی ہے، نہیں ہوتی، ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ امام نے مشاہدہ کی نفی کی ہے کہ میرے ظہور سے پہلے مشاہدہ جو ہے، اگر اس کا کوئی دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے. آیا مشاہدہ کیا ہے؟ وہ ملاقات نہیں ہے. نہیں، وہ ملاقات نہیں ہے. ملاقات بھی عربی کا لفظ ہے، مشاہدہ بھی عربی کا لفظ ہے. مشاہدہ وہ ہے کہ جس میں انسان سفیر ہونے کا دعویٰ کرے، نائب ہونے کا دعویٰ کرے. جیسے وہ 4 نائب خاص تھے، اگر اس طرح کا اگر دعویٰ کرو گے اس کی مولا نے تکذیب کی ہے. اور جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد کئی جھوٹے مرشد بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں ہم مولا کے سفیر ہیں، ہمارا مولا سے رابطہ ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کی تکذیب ہوئی ہے. اور یہ جتنے جھوٹے پیر مرشد جو بنے ہوئے ہیں، ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو فقہا سے دور کرتے ہیں. یہاں جو ہے وہ توجہ رکھیے گا، ان کے دام میں نہ آئیں. یہ دشمن ہیں امام مہدی کے، چونکہ جن کو انہوں نے حجت قرار دیا یہ ان کی مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں کو نماز سے دور کر دیتے ہیں. میں نے کئی جوانوں کو دیکھا، اہل نماز، اہل عبادت، اہل تقلید، جب ان کے چکروں میں پڑتے ہیں
نہ نماز کے رہ گئے، نہ تقلید ہے، نہ روزہ ہے، عجیب عجیب خرافات میں پڑ گئے، دین سے ہی دور ہو گئے۔ اب یہ ایک موضوع ہے ملاقات کا، ہاں ہوتی ہے، ممکن ہے، بلکہ ہوئی ہے، اتنی صالحین سے، علماء سے ہوئی ہے۔ ملاقات کی نفی نہیں کی، مشاہدے کی نفی کی ہے۔ مشاہدہ یعنی جس میں ایسی ملاقات ہو کہ ساتھ دعویٰ بھی ہو کہ مولا نے یہ ذمہ داری مجھے دی ہے، اس کی نفی کی ہے مولا نے، کہ مجھے دیکھیں گے، ملاقات ہوگی، ذمہ کوئی منصب یا کوئی کام ایسا نہیں لگاؤں گا کہ وہ نائب خاص بن جائے، نہیں، نائب عام کا دور ہے اور اس میں آپ فقہاء کی طرف رجوع کریں۔ لیکن ملاقات ہوتی ہے لوگوں کے ایمان کی تقویت کے لیے، ہر دور میں فقہاء صالحین ان سے امام ملتے ہیں، اور یہ ملاقاتیں تو ہیں کہ لوگوں کو اپنے امام پر یقین ہے کہ ہمارا وارث موجود ہے، ہر دور میں ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا موجود ہے، اور حقیقتاً مشکل کشا یہی ذات ہے۔ اگرچہ ہم کہتے ہیں یا علی مدد، مدد علی کا بیٹا ہی آ کے کرتا ہے ہمارے۔ اسی طرح موضوع جو ہے کہ ہم وہ انتظار کا ہے۔ انتظار کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، فکری انتظار کیا ہے، روحانی انتظار کیا ہے، عملی انتظار کیا ہے، انتظار کی کتنی جہتیں ہیں، منتظرین کی کیا صفات ہیں، ان کے کیا وظائف ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ بہت طولانی موضوع ہے۔ انتظار کے اثرات کیا ہیں، انتظار کی جزا اور ثواب کیا ہے، ہم اس موضوع کو بھی نہیں ٹچ کر سکے اپنے ٹائم کی محدودیت کی وجہ سے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اگر خدا نے زندگی دی بشرط صحت و سلامتی، اور یہ باقی چیزیں بھی انشاءاللہ، یہ مولا کا باقی ماندہ ذکر بھی انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں اور آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پروردگار قبول فرمائے انشاءاللہ، اور ہمیں یہ طاقت دے اور یہ بیداری دے کہ اپنے مولا کے بہترین ناصر بن سکیں انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ آ چکے شب عاشور ہے، اگرچہ میں نے اس شب کا ذکر کرنا ہے اور بعد میں شہزادہ علی اکبر کی مسائل پر بھی، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو اگر آپ کا مزاج ہے تو میں یہ وظائف جو منتظرین ہیں اس پر صرف ایک ہلکی سی روشنی، صرف نام لینے کی حد تک میں عرض کروں گا، تاکہ یہ ہماری عبادت ہر جہت سے کامل ہو۔ چونکہ جن کا ذکر کرنا ہے وہ اپنے زمانے کے منتظر تھے، اپنے زمانے کے امام کے ناصر تھے۔ وظائف منتظرین کے اندر اگر میں اس سے بہت ہی خلاصہ کروں، بہت ہی، تو 3-4 چیزیں ہیں جس کی طرف توجہ رکھیں۔ ہمارے لوگ بعض اوقات یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا، ہم کون سے ایسے کام کریں کہ مولا کا ظہور ہو؟ آیا یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، ہاں یہ بہت اچھے عمل ہیں، یہ تشیع کی علامات میں سے ہے، لیکن یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن سے مولا کا ظہور ہونا ہے۔ یہ ہونی چاہیے، یہ ائمہ کے زمانے میں بھی ہم پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، عزاداری کرتے تھے۔ نماز تو ہم نے ظہور کے زمانے میں بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، خمس بھی ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو ہمیشہ، یہ مسلمانوں کے وظائف ہیں، یہ دینی وظائف ہیں، لیکن وہ چند ایک خاص عمل ہیں کہ جن کا تعلق مولا کے ظہور سے ہے، وہ چونکہ ہم نے ابھی شروع نہیں کی ہے، اس لیے ہمارے علماء، بزرگ علماء یہ کہتے ہیں کہ الغیبت منا، کہ مولا کی غیبت کا تعلق خود ہم سے ہے، پروردگار سے نہیں ہے۔ خدا بھی منتظر ہے، امام بھی منتظر ہے کہ کب وہ کام شروع ہوں، کب اسباب ظہور، کب وہ دنیا ایمان، دنیا تشیع وہ کام شروع کرے کہ جس کی وجہ سے امام کا ظہور ہو۔ چونکہ یہ ظہور جو ہے مشروط ہے اس بات سے کہ اس سے پہلے یہ والے کام ہوں، یہ کلچر بنے، یہ تحریک پیدا ہو، یہ دنیا میں بیداری پیدا ہو۔
البتہ بعض جگہ پہ کام شروع ہو چکا ہے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے بھی ابھی ہم اس نقطے تک نہیں پہنچے، اور کمیت میں بھی ابھی بہت پیچھے ہیں۔ دنیا کا ایک تیسرا حصہ جو ہے وہ بیدار ہونا ہے، اور اس نے تیاری کرنی ہے تاکہ باقی دو حصوں پر غلبہ پیدا کرے۔ اب وہ کون سے کام ہیں، انشاءاللہ ایک صرف اشارہ کروں گا اور آپ سمجھ جائیں گے، آپ بھی میرے ساتھ ہم عقیدہ ہوں گے کہ یہ واقعاً ابھی یہ کام شروع نہیں ہوا۔ مثلا سب سے پہلا جو کام ہے وہ خود مولا کی معرفت کا کام ہے۔ ہمارا پہلا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت پیدا کریں۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ مولا کا ذکر ہی کتنا ہوتا ہے، یعنی ایک بہت بڑا المیہ جو ہے کہ جس کی ہم امت ہیں، جن کا صبح و شام ذکر ہونا چاہیے تھا، کتنا ہم دور ہیں، بہت کم ذکر ہوتا ہے۔ خود ہمارے پاس اس وقت دنیا کے جدید ترین وسائل ہیں۔ مجھے خود بتائیں، جوان یہاں بیٹھے ہیں، معذرت سے، چونکہ آج جو ہے رات یہ دلوں کو کھولنے والی رات ہے، جس طرح سید الشہداء کے انصار نے اپنے دل کھول کے اپنے مولا کے آگے رکھے۔ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، یہ طاقتور ترین چیز ہے دنیا کی، جس سے آپ ہر کچھ جو چاہیں، یہ خود ایک دنیا ہے۔ اس پر جو آپ جو جتنا بھی پورے دن میں کام کرتے ہیں، مولا کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اس پر؟ خود مولا کی معرفت کا موضوع ہے نا۔ اپنے امام کو کتنے منٹ دیتے ہیں ہم ہر روز ان کی زندگی پر مطالعہ کرنے کے لیے، ان پر درس سننے کے لیے؟ آیا میں حاضر ہوں ہر روز 1 گھنٹہ اپنے زمانے کے امام کو دوں؟ کم از کم یہ نیت کر لیں، آج کی شب جو ہے اپنے مولا سے یہ عہد کر لیں۔ اگر زیادہ دیں تو بہت بڑی بات ہے کہ مولا پورے دن میں یہ موبائل 1 گھنٹہ آپ کا ہے۔ ویسے تو جو اہل انتظار ہیں، اہل معرفت ہیں، وہ تو کہتے ہیں سارا دن ہی آپ کا ہے، میں سارا کا سارا آپ کا ہوں۔ لیکن 1 گھنٹہ آپ اپنے موبائل، ٹیبلٹ، جو بھی آپ کے پاس ہے، مولا کی معرفت کے لیے اسے خاص کر دیں، مطالعہ کریں۔ اس پہ آپ لفظ امام مہدی لکھیں گے، اردو میں، انگلش میں، جس زبان میں، اس کے نیچے آرٹیکل آئیں گے، کتابیں آئیں گی، درس آئیں گے، سنیں، مولا کے بارے میں معلومات جمع کریں، چونکہ معرفت کی پہلی منزل یہی ہے۔ دیکھیں ہمیں کیوں عشق ہے مولا علی سے، کیوں عشق ہے سید الشہداء سے؟ چونکہ ان کی معرفت زیادہ ہے، ہم نے ان کے بارے میں زیادہ سنا، زیادہ پڑھا، اس لیے ان سے عشق ہے۔ عشق اور محبت سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں معلومات ہونا۔ اب ان سے بھی عشق ہو سکتا ہے، کب ہوگا؟ کہ جب ہم ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں گے۔ جب معلومات حاصل کریں گے، یہ فکری معرفت ہمیں پیدا ہو جائے گی، فکری معرفت، چونکہ ہمارے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ اس کے بعد منزل ہے روحی معرفت کی، کہ جب آپ مولا کے بارے میں پڑھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امام سے کیسے توسل کیا جاتا ہے، امام سے کیسے قریب ہوا جاتا ہے، امام ہے کیا۔ کہتے ہیں کہ 11ویں امام کے زمانے میں ایک شیعہ ابو نصر، وہ مولا امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ کہتا میں آیا گھر میں تو صحن میں میں نے ایک بچے کو دیکھا، ایک 5 سالہ بچہ، طفل مبارک کے، جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، 11ویں امام کے گھر، یعنی 12ویں امام کی زیارت کی۔ جواب دیا۔ 12ویں امام نے اس سے پوچھا، اے ابو نصر، مجھے یہ بتا تجھے میری معرفت حاصل ہے؟ کہنے لگا جی مولا، کیوں نہیں، انت مولائی وابن مولائی، آپ میرے مولا ہیں، میرے مولا کے فرزند ہیں، آپ امام ہیں، امام کے بیٹے۔ فرمایا ابو نصر، یہ معرفت نہیں۔ ابھی بھی ہماری حالت یہی ہے، ہم ائمہ کی معرفت سمجھتے ہیں کہ 12 اماموں کے نام یاد کر، جن کا منبر پہ زیادہ ذکر ہے ان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات زیادہ ہیں۔ بعض اماموں کا صرف نام کا پتہ ہے، باقی المیہ ہے۔
اللہ نے ہمیں ایسی عظیم ہستیاں دی. مجھے یاد ہے میں ایک جگہ پہ گیا تو خود لوگوں نے بتایا کہ ہم نے امام بارگاہ کے باہر نام لکھے تھے تو ایک سنی عالم نے آ کے ہماری تصحیح کروائی ہے کہ آپ نے یہ امام کا نام غلط لکھا ہے، اس کو ایسے کریں. ہمیں اتنی شرمندگی ہوئی، حیران ہوا میں کہ اتنا بھی انسان کو. لیکن یہ المیہ ہے کہ بعض اماموں کا صرف ہمیں نام کا پتہ ہے، اسی طرح وقت کے امام کا بھی. تو فرمایا ابو نصر یہ میری معرفت نہیں ہے. کہا مولا پھر آپ بتائیے. فرمایا اگر مجھے پہچاننا ہے تو اس طرح پہچانو، انا خاتم الاوصیاء وبی یدفع اللہ عز وجل البلاء من اہلی و شیعتی. اے ابو نصر مجھے اس طرح پہچان کہ میں پیغمبر کا آخری وصی ہوں اور میرے ذریعے شیعوں سے اور اہل بیت سے مصیبتیں دور ہوں گی. یعنی امام نے اپنے دو مقام کی طرف اشارہ کیا، ایک مقام وصایت میں وصی ہوں اور دوسرا میں مشکل کشا ہوں. مصیبتیں دور کس کے ذریعے ہوتی ہیں؟ امام کے ذریعے. اور امام کا یہ مقام ہم کہتے ہیں مقام ولایت. جس طرح مولا علی اپنے زمانے میں ولی تھے، آج مشکل کشا اور ولی ان کا بیٹا مہدی ہے. وہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، یا علی مدد کہیں گے، وہ ہم جب یا علی مدد کہتے ہیں اور وہ جو مشکل کشائی کر رہا ہے وہ اسی علی کا زمانے کا علی کرتا ہے نا، چونکہ ان کا زمانہ ہے. جتنی پکار ہوگی وہ ان کی طرف جائے گی. اگر ہم مولا حسین سے توسل کرتے ہیں تو زمانے کا حسین آتا ہے جو جواب دیتا ہے، چونکہ بالفعل امام یہ ہے، زمانہ ان کا ہے. ہاں وہ ہستیاں عالم برزخ میں ہیں، وہ ارواح مقدسہ عالم برزخ میں ہیں، وہ ہمارے لیے دعا گو ہیں جب ان کو واسطہ بناتے ہیں. لیکن ہماری حاجات، ہماری دعاؤں کی قبولیت میں واسطہ فیض یہ ہستی ہے، یہ مقام ولایت ہے. اچھا ایک امام کے کتنے ہی مقام ہوتے ہیں؟ مقام خلافت، مقام وصایت، مقام ولایت، مقام امامت، مقام حجت. ان کو جب ہم جانیں گے تو ہمیں امام کی معرفت حاصل ہوگی نا. میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اپنا مطالعہ بڑھائیں. جب ان چیزوں کو ہم سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کس کی بارگاہ میں ہم شب و روز کھڑے ہیں، ورنہ ہمیں کیا محسوس ہوگا. ہماری کتابوں میں پورے پورے باب ہیں، باب الولایہ، باب الامامہ، باب الخلافہ. اس کے اندر ائمہ نے فرمایا کہ ہم خلیفہ پروردگار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، ہم وصی رسول ہیں، یہ ہمارے فرائض ہیں اور امت کے یہ حقوق ہیں. ہم امام ہیں، یہ ہمارا دائرہ قدرت یہ ہے. ہم ولی ہیں، پروردگار نے یہ ہمیں قوتیں دی ہیں، ہمارے یہ حقوق ہیں، امت کے یہ حقوق ہیں. یہ چیزیں کون پڑھے گا؟ یہ ہم نے ہی تو پڑھنی ہے. جب ان کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے زمانے میں ہم شب و روز گزار رہے ہیں، اور وہ کس طرح ہمارے امور پر واقف ہے، کس طرح ہمارے تمام امور پر وہ مسلط ہیں اور وہ جانتے ہیں ہمیں، کس طرح ہمارے تمام امور سے باخبر ہیں. پھر انسان ان کے حضور کا، ان کی بارگاہ کا حیا کرے گا، پھر اپنے دل کو ان سے جوڑے گا، پھر روحیں جڑیں گی. اس لیے تو کہتے ہیں کہ وہ شخص جو معرفت حاصل کر لیتا ہے، البتہ اس کو جب آپ مطالعہ شروع کریں تو پروردگار سے دعا بھی کریں کہ خدا مدد کرے امام کی معرفت میں. جب انسان معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جو قائم کی معرفت حاصل کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے قائم کے خیمہ میں زندگی گزار رہا ہے. کمن کانا مع القائم فی فسطاطہ. اب وہ شخص جو مولا کے خیمہ میں زندگی گزارتا ہے اس کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں؟ یہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا، اپنے گھر میں بھی ایسے ہی ہو جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ جو قائم کی معرفت پیدا کرے گا اس کے لیے پھر فرق نہیں پڑے گا، لا یضرہ تقدم حاضر امر او تاخر. اسے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ظہور پہلے ہو یا بعد میں ہو، وہ قائم کو دیکھ رہا ہے، وہ انہیں ہمیشہ حاضر دیکھ رہا ہے. اتنا قریب ہو چکا ہے چونکہ اس نے اپنے سارے امور ان کی منشا کے مطابق مرتب کر لی ہیں، زندگی ان کی ڈگر سے چلا رہا ہے.
اس نے اپنے گھر کو خیمہ انتظار بنا دیا، اس نے اپنے تمام امور میں اپنے مولا کو اپنا مقتدا بنا دیا، یہی وہ معنی اقتدا بھی پیدا ہو گیا۔ اب وظائف منتظرین میں بہت سے معرفت ہے، بہت سے محبت ہے، بہت سے اقتدا ہے، ہمدلی ہے۔ مومنین کے اندر ہمدلی کی جو صورتحال ہے، اس کا امام نے شکوہ بھی کیا تھا 1200 سال پہلے، ایسے لکھا تھا، ہم دل ہو جاتے اور ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے، ہمارے ظہور میں لحظہ بھر بھی تاخیر نہ ہوتی۔ وہ ہمدلی کیا ہے، کیسے ہوگی، اور وہ جو وعدہ تھا وہ کیا تھا؟ اس وعدے میں 3 چیزیں تھیں، ایک تولا اور تبرہ تھا، ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر تھا، اور ایک مومنین کا ایک دوسرے سے تعاون تھا۔ اب چونکہ ٹائم میں گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ جو میں نے نکات بیان کیے ہیں، یہ واقعاً ان کی کمی ہے، یہ وہ شاہ کلید یا وہ بنیادی پوائنٹ ہیں۔ ہمدلی کی تو یہ صورتحال ہے کہ ہم بدترین تفرقے سے اس وقت 2 چار ہیں، ہر چیز میں تفرقہ۔ امر بالمعروف کا یہ عالم ہے کہ یا تو کیا نہیں جاتا، اگر کوئی کرے تو اسے بھی روکنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو فروع دین کے اندر 10 فروع دین ہیں، پہلے 5-6 پہ عمل ہو رہا ہے، باقیوں پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ آخری جو 4 ہیں وہ مولا کے ظہور کی کلید ہے۔ تولا تبرہ کا معنی ہم نے لعنت بھیجنا لیا ہوا ہے، حالانکہ یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ تولا تھی کہ اپنے امام سے محبت اور اپنے امام کی امت سے محبت، اور تبرہ یہ تھا کہ امام کے دشمن اور ان دشمنوں کے جو دوست ہیں ان سے بیزاری ہے، بیزاری عملی فکری، نہ کہ صرف زبان کی حد تک۔ یعنی تولا تبرہ میں یہ بتاتا ہے کہ تیرے حب اور بغض کا معیار خدا ہونا چاہیے۔ اہل ایمان کا بغض نہیں رکھنا، اگر رکھنا ہے تو اہل کفر کا، اہل نفاق کا، ان کا بغض رکھو، چونکہ وہ ثواب بھی ہے۔ ہمارے دلوں میں کتنے قسم کے بغض ہم نے ڈالے ہوئے، کبھی اپنے دل کو کھولے تو صحیح آدمی، اپنے بہن بھائیوں سے شروع کرے، اس کا بغض، اس کا بغض، اس رشتہ دار کا بغض، ہمسائے کا بغض، اپنے جو مومنین ہیں ان کے بغض ہی ختم نہیں ہوتے۔ یہ سب نحوست ہے، یہ وہ ساری چیزیں جو ہماری عبادات کو روکے ہوئے ہیں، ہماری عبادات کے ثواب کو روکے ہوئے ہیں، ہماری نورانیت کو روکے ہوئے ہیں، اور زہرا کے لال کے ظہور کو روکے ہوئے ہیں۔ بغض، ان کا بغض تو رکھنا گناہ ہے، یا انہیں معاف کر دو یا ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، جیسا کہ ہمارے ائمہ معاف کر دیا کرتے تھے۔ اور اگر رکھنا ہے، چونکہ بغض اور حب یہ خدا کی مخلوق ہے، اگر رکھنا ہے تو خدا کے لیے رکھو، حب بھی خدا کے لیے ہو اور بغض بھی خدا۔ اور یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ ولی بتائے گا، ولی کی منشا سے۔ تو یہ بڑی طولانی بحثیں ہیں، انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو آئندہ سال بشرط زندگی یہی غیبت و انتظار کی بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن میں آخری جو پیغام، اس سے پہلے کہ ان مسائل میں داخل ہوں، آخری جو میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، عزیزان، ابھی کسی بھی وقت دیر ہو سکتی ہے، دیر نہ ہونے دیں بس۔ میری بات شہزاد متوجہ ہو گئی یا نہیں؟ مولا کی نصرت، ایک ایک لحظہ بھی جو گزر رہا ہے یہ قیمتی ہے۔ نصرت کا آغاز توبہ سے ہوتا ہے، اپنے گزشتہ اعمال سے اور امام سے، عہد سے ہوتا ہے، اس کو کرنے میں دیر نہ کیا کریں۔ میں نے کل بھی ایک جگہ پہ یہ جملہ کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد کتنے شیعہ اٹھے، توابین اٹھے، 5000 شیعہ جنہوں نے بنی امیہ سے جنگ کی، سب شہید ہو گئے۔ یہ کون تھے؟ جب مسلم شہید ہو رہے تھے یہ دیکھ رہے تھے، اپنے معاملات میں الجھے ہوئے تھے، کسی کو گھر کی فکر تھی، کسی کو بچوں کی فکر تھی۔ اس کے بعد اہل مدینہ نے قیام کیا، 10,000 تھے وہ بھی سارے کے سارے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد امیر مختار کے ساتھ 15 قیام کیا، اور انہوں نے کچھ کام بھی کیا، قاتلوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا، لیکن بالآخر یہ بھی بعد میں ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔
یہ جتنے 3 قیام ہوئے مولا امام سجاد علیہ السلام نے ان تینوں قیام کے حوالے سے ان کی حمایت نہیں کی، فقط یہ کہا جب میرے بابا کو ضرورت تھی اس وقت تم نہیں آئے۔ جناب امیر مختار نے بھی قیام جناب محمد حنفیہ کی اجازت سے کیا تھا، مولا امام سجاد کے پاس گئے تھے، انہوں نے اجازت نہیں دی تھی، راضی نہیں تھی۔ محمد بن حنفیہ نے ایک سیاسی مسلک کی بنا پر اجازت دی اور یہ قیام ہو گیا۔ البتہ ہمارے ائمہ نے امیر مختار کے لیے دعائے مغفرت کی اور اس کام پر اسے سراہا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ امیر مختار نے بہت خدمت کی اہل بیت کی، عظمت اپنی جگہ، لیکن امیر مختار بیچارہ تو جیل میں تھا جب مولا شہید ہو رہے تھے۔ اس کے ارد گرد جو شیعہ تھے سب نے دیر کر دی تھی، جب ضرورت تھی نصرت کی اس وقت وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ یہی کہتے تھے مولا امام سجاد کہ تم نے دیر کر دی، اب اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے بعد میں ہمارے ائمہ قیام سے روکتے تھے، جناب زید کو بھی روکا گیا تھا، اور بھی جتنے قیام تھے کہا گیا تھا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ زید کو شہادت کی خبر بھی ائمہ نے دے دی تھی۔ تو عرض یہ ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ آج کے امام کی نصرت کا وقت ابھی یہی لحظہ ہے، پتہ نہیں اگلے لحظے میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں۔ دیر نہیں ہونی چاہیے اپنے مولا سے عہد و پیمان میں۔ ایک آپ جیسے ایک جوان، یہ آج کا ہی واقعہ ہے، میں کوئی بڑی دور نہیں جا رہا ہوں، آج کا ہی واقعہ ہے۔ توسل کے حوالے سے کچھ دوست احباب پوچھتے ہیں کہ توسل کیسے کیا جائے، توسل کی کیا صورتحال ہے۔ میں اسی موضوع کو تھوڑا سا واضح کروں گا کہ ایک جوان جو ایرانی ہے اور رہتا تھا جرمنی میں، اس نے یہ واقعہ بیان کیا مسجد جمکران میں، وہ لکھا گیا آپ کتابوں میں، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، کہ وہ یہ کہتا تھا کہ میں شیعہ تو تھا لیکن مجھے کوئی ان چیزوں پہ یقین نہیں تھا کہ کوئی امام ہے اور وہ وقت کا حاضر امام ہے اور میں ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتا، اور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اب وہ واقعہ یہاں سے سناتا ہے کہ آخری سال میرا میڈیکل کا اور آخری پیپر، گاؤں سے ہماری بس جاتی تھی ہمیں لے کے، اور راستے میں بس خراب ہو گئی، ڈرائیور نے کہا کہ اب کوئی آئے گا اسے ٹھیک کرے گا۔ اب میں دیکھ رہا تھا بار بار ٹائم، پیپر شروع ہونے والا ہے اور ٹائم نکل گیا اور میرا پورا سال ضائع ہو جائے گا۔ تو مجھے یاد آیا کہ میری دادی جو ایران سے آتی ہوتی ہیں وہ اکثر یہی کہتی ہوتی ہیں کہ بیٹا ہمارا جو وارث ہے جب بھی کبھی مشکل ہو تو کہہ دیا کرو یا صاحب زمان ادرک، تو میں ہنس کے ٹال دیا کرتا تھا۔ لیکن آج میں نے سوچا کہ آج دادی اماں کی اس بات کو آزما لوں، تو میں نے توسل کیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مومنین بعض کا پوچھتے ہیں کہ قبلہ ہم توسل کرتے ہیں جواب نہیں آتا، اس کا جواب یہ ہے میں آج دے رہا ہوں کہ ہمارے توسل جو ہے وہ کیسے ہیں اور کرنا کیسے چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو توسل کرتے ہیں، آج کی رات بھی کریں گے، اور جب ائمہ کے حرم بھی جاتے ہیں وہاں بھی توسل کرتے ہیں، لیکن ہمارا توسل ایسے ہوتا ہے کہ مولا یہ کام ہمارے لیے تو کر۔ اچھا اب تو نے کیا کرنا ہے؟ وہ ہم کچھ نہیں کہتے۔ بھئی تو نے بھی ایک کام کرنا ہے نا، وہ بھی مولا کو کہہ کہ ٹھیک ہے مولا آج کے بعد میں یہ کروں گا۔ اب اس شخص کا جو توسل تھا وہ ایسے تھا، اور پڑھا لکھا شخص تو تھا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا ایسا ابو زمان تو ہے یا نہیں ہے، میری دادی کہتی ہے تو ہے، لیکن اگر آج مجھے ٹائم پر پیپر پہ پہنچا دے تو میں بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اول وقت کا نمازی بنوں گا۔ توسل ایسے ہوتا ہے، ائمہ سے ایسے توسل کیا جاتا ہے۔ آپ بھی جب توسل کریں یہ کہیں کہ مولا میرے اندر یہ بیماری ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے یہ میری حاجت دیں، میں آج کے بعد یہ کام چھوڑ دوں گا، یہ واجب کام جو انجام نہیں دے رہا تھا وہ کروں گا۔ ایک جوان توسل کرے کہ میں اس موبائل کو امام زمانہ کا موبائل بنا دوں گا، میں اس کے اندر کوئی غلط چیز نہیں دیکھوں گا۔ ہماری بچیاں اپنی روٹین کے مطابق توسل کریں کہ یہ جو ہم زبان سے گناہ کر رہی ہیں یا پردے کے حوالے سے اگر کوئی مسائل ہیں تو ہم اس کی رعایت کریں گے۔ بے شمار کاروباری لوگ ہیں، اگر اس کے اندر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے روٹین میں، کہیں کہ نہیں مولا ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں گے، یا رزق کے حلال جو بھی مسئلے ہیں، یعنی وہ گناہ یا وہ چیز یا وہ واجب جس میں ہمیشہ ہم مشکل کا شکار رہتے ہیں
اسے توسل میں پیش کرو اور وہاں اپنا ایک عہد اپنے امام سے کرو۔ اب اس شخص نے بھی یہی عہد کیا کہ میں اول وقت کا نمازی بنوں گا۔ کہتا تھوڑی دیر کے بعد وہیں سے جرمنی کا ایک باشندہ آیا اور اس نے آ کے اس بس والے کو کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ پرابلم تھی۔ اس نے کہا میں ٹھیک کر لیتا ہوں، میں مکینک ہوں۔ اب آپ کو پتا ہے مکینک لوگ تو پھر ایک ہاتھ ہی لگاتے ہیں، ہلکا سا وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، چونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا ہم یہ سٹارٹ کرو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ اب جب بس چلنے لگی تو سارے لوگ تو خوشی سے بیٹھ گئے، یہ بھی بیٹھ گیا۔ کہتا لیکن میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں نے ابھی توسل کیا کیا تھا، ذہن سے نکل گیا۔ جب میں بیٹھا تو وہ میری کھڑکی کی طرف وہ جرمنی والا باشندہ آیا، اس نے نوک کیا، میں نے کھڑکی کھولی، ونڈو جو بس کی ہے، تو اس نے جرمنی کی زبان میں کہا جو وعدہ مولا سے کیا تھا اسے یاد رکھنا۔ اب یہ کہنے لگا کہ اس ایک لفظ نے میری پوری زندگی بدل دی، 180 درجے۔ میرا گریہ شروع کر دیا کہ مولا آپ تھے اور میں غافل تھا، ایسی موجود ہے؟ کہنے لگا مجھے سب کچھ بھول گیا، اتنی دیر تک میری آنکھوں سے آنسو آتے رہے کہ میں کتنا بدنصیب، اتنی میری عمر گزر گئی اور خدا نے ایسی نعمت عظمیٰ عطا کی ہوئی اور میں ان سے غافل۔ کہنے لگا وہ دن ہے اور آج کا دن میں اول وقت کا نمازی ہوں جیسے میرے مولا نے جیسے مجھ سے وعدہ کیا۔ عزیزان اس طرح کے توسل اپنے امام سے کریں۔ شب عاشور ہے، شب عبادت ہے، ایک عجیب شب ہے آج کی۔ سید الشہداء کے پروانے جمع ہیں مولا کے لیے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو ہم زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک۔ اے مولا آپ پر بھی سلام ہو اور ان ارواح پر جنہوں نے اپنے آپ کو فدا کیا آپ پر۔ عجیب امتحان لیا میرے مولا نے شب عاشور، آج ان کا ذکر کرنا ہے تھوڑا سا۔ سب اکٹھے ہیں، مولا نے سب کو بلایا۔ تھوڑا سا اپنا ذہن لے جائیں اس 61 ہجری کی شب عاشور جب خیمہ حسین میں یہ سارے اصحاب اور آل اکٹھی ہے اور مولا ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا منظر تھا وہ رات! خدا ہمیں ایسی شب اپنے امام کے ساتھ نصیب کرے۔ کہنے لگے کہ میرے جانثارو، میرے شیرو، یہ سارے زہرا کے لال کو مارنے کے لیے آئے ہیں، تم سے ان کا کوئی مطلب نہیں، تمہارا بہت شکریہ یہاں تک میرے ساتھ آئے ہو، میں تم سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، زہرا کا بیٹا تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے، تم چلے جاؤ، تم کیوں خام خواہ میرے خاطر میرے ساتھ مارے جاؤ۔ اب یہ خاموشی سے بیٹھے مولا کو دیکھ رہے ہیں کہ آج امام کو ہوا کیا ہے۔ یہ مختلف جو حکایات ہیں میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ذمہ داری سے یہ پڑھ رہا ہوں۔ چپ کر کے بیٹھے امام کو دیکھ رہے ہیں۔ امام نے کہا اچھا تم یہ سوچتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے امام کو تنہا چھوڑ آئے ہو، دنیا بعد میں تانا دے گی۔ میں تمہیں ایک رائے حل بتاتا ہوں، یہ رسول کی بہو بیٹیوں کو لے لو ساتھ اور ان کو مدینے لے جاؤ، بس یہ کہہ دینا کہ زہرا کی بیٹیوں کے پردے خطرے میں تھے اور پردہ بجانا ضروری ہے، اس لیے ہم آ گئے۔ لیکن یہ پھر بھی چپ کر کے بیٹھے امام کو دیکھ رہے ہیں۔ مولا نے کہا شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم تو آئے تھے شہید ہونے کا ثواب لینے کے لیے اور اس طرح تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ میں ولی خدا وعدہ کرتا ہوں کہ روز محشر تمہیں شہید کا ثواب جو ہے وہ اللہ سے لے کے دوں گا۔ دیکھ رہے ہیں مولا، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ اب امام نے کہا کہ شاید تم حیا کر رہے ہو میری نگاہوں کا، اکبر تھوڑی دیر کے لیے چراغ بجھا دو۔ اب چراغ جو ہے وہ
تھوڑی دیر کے لیے بجھ گیا تو اس دوران کچھ آوازیں سی آئیں، چھوٹی چھوٹی کوئی آوازیں آئیں، 5 منٹ 10 منٹ، جب دوبارہ چراغ جلا تو اب منظر تھوڑا سا چینج تھا۔ جو بچے تھے وہ اپنے آپ کو ایڑیوں کے بل کھڑا کیے ہوئے تھے کہ مولا کو ہم بچے نظر نہ آئیں، اور جو بوڑھے تھے انہوں نے اپنی کمر کو جو ہے اپنے اماموں سے کس کے باندھ لیا تھا کہ حسین کو ہم بوڑھے نظر نہ آئیں، اور جو جوان تھے انہوں نے اپنی نیامیں توڑ کے تلواریں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی۔ جب مولا نے یہ منظر دیکھا تو کہا خدا نے مجھے وہ اصحاب دیے ہیں کہ جو میرے نانا کو بھی نہیں دیے۔ اب مولا کی گفتگو تو ختم ہو گئی، اب اصحاب کی شروع ہوگی۔ جناب بریر بوڑھے شخص ہیں، کہنے لگے حسین میں تیرے نانا کے زمانے کا ہوں، تیرے نانا کا صحابی ہوں، میں ان کے ساتھ بھی جنگوں میں شرکت کرتا رہا ہوں، اور تیرے بابا امیر المومنین کے ساتھ بھی۔ تو میرے بڑھاپے کو نہ دیکھ حسین، یہ تیری شان ہے کہ تو ہمیں کہہ رہا چلے جاؤ، تیری شان ہے، تجھے ہماری ضرورت نہیں لیکن ہمیں تو تیری ضرورت ہے نا۔ اجر اب وہ بیٹھے، جناب زہیر اٹھے، کہنے لگے حسین تو ہمیں تو کہہ رہا ہے کہ چلا جا، مجھے یہ بتا اہل بیت کے گھر سے بڑھ کر کوئی گھر ہے دنیا میں جہاں چلے جائیں، اور تجھ سے بڑھ کر کوئی سردار ہے جس کے پاس جائیں؟ اجرکم۔ وہ بیٹھ گئے۔ اب سعید اٹھے ہیں، کہنے لگے حسین تو ایک موت کی بات کر رہا ہے، یہ 70 بار بھی ہمیں قتل کریں اور ہماری لاشوں کو جلائیں، ہم پھر بھی تجھ پر مرنا جو ہے وہ گوارا کریں گے، ہماری راکھ پھر بھی تیرے قدموں میں آئے گی۔ جب یہ بیٹھ گئے تو اب بچپن کا دوست حبیب کھڑا ہوا۔ اب وہ دوست تھا، اس کا انداز بھی دوستانہ تھا۔ کہنے لگا حسین مجھے یہ بتا، تجھے چھوڑ کے اگر میں چلا جاؤں روز معاشر زہرا کو کیا جواب دوں گا جب وہ کہے گی حبیب تو اپنے بچپن کے دوست کو کہاں چھوڑ کے آیا تھا؟ اب اصحاب تو بیٹھ گئے۔ اب آل میں سے فقط جناب عباس اٹھے، صرف یہ کہا مولا، اتنا شدت سے غم تھا انہیں، پھر کہا مولا مولا 3 بار کہنے کے بعد کہنے لگے پروردگار وہ دن نہ دکھائے کہ ہم ہوں اور آپ نہ ہوں۔ اجرکم اللہ۔ جب یہ باتیں مکمل ہوئیں تو اس وقت میرے مولا نے کہا السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیو تم پر حسین کا سلام ہو۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مولا نے ان کو گھر دکھائے، ینظرون الی مواضعہم ومنازلہم من الجنہ، کہا اوپر دیکھو بہشت میں اپنے گھروں کو دیکھو۔ حبیب یہ تمہارا گھر ہے، بریر یہ تمہارا گھر ہے، سعید یہ تمہارا گھر ہے۔ اس کے بعد مولا نے کہا میرے اصحاب آج کی رات عبادت کی رات ہے، سب مل کے آج عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اپنے خیموں کو میری بہنوں اور بیٹیوں کے خیموں کے قریب لے آؤ، چونکہ دشمن کی بڑھتی ہوئی افواج سے ان کے دلوں پہ خوف طاری ہے، اور تمہارے خیمے نزدیک آنے سے تمہاری آوازوں سے انہیں تسکین ہوگی۔ اجر اللہ۔ اب جب یہ محفل ختم ہوئی مولا اٹھ کے باہر آئے، مخدرات عصمت کے خیمے پہنچے تو دیکھا جناب زینب جو ہیں وہ خیمے کے دروازے پہ ہیں۔ کہا بہن زینب تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہنے لگی بھائی میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں، بھائی اتنی تعداد میں یہ دشمن ہیں، یہ تو تھوڑے سے ہیں، آیا کل یہ رہ جائیں گے؟ اتنا ساتھ دیں گے؟ اب یہ بہن بھائی سے بات کر رہی تھی، بریر کے کان میں یہ جملہ پڑ گیا، اس نے فوراً سب کو بلایا کہ سب دوبارہ اکٹھے ہو جاؤ، ابھی ہمارا ایک اور امتحان باقی ہے، ابھی زینب کو ہم پہ یقین نہیں آ رہا، آؤ بی بی زینب کو یقین دلائیں۔ اب یہ سارے دوبارہ اکٹھے ہوئے،
اب بی بی زینب کے خیمہ کے باہر کھڑے ہو گئے. اب یہاں مختلف حکایات ہیں. ایک حکایت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تلواریں بی بی کے خیمے میں پھینک دیں اور کہا زینب اپنے ہاتھ سے ہماری گردنوں کو جدا کر دو اگر تجھے یقین نہیں ہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا بی بی ذرا باہر تو دیکھ. بی بی نے دیکھا سب نے اپنی اپنی تلوار اپنی گردن پہ رکھی ہوئی تھی. کہا زینب اگر تجھے یقین نہیں ابھی اپنا سر کاٹ کے تیرے بھائی کے قدموں میں رکھ دیں. اجرکم اللہ. شب عاشور عجیب شب تھی. میں بہت سارے مصائب چھوڑ رہا ہوں چونکہ تھوڑا سا ذکر شہزادہ علی اکبر کا کرنا ہے. عاشور کا دن شروع ہوا. ہمیشہ ہر دن حجاج ابن مسروق اذان دیتا تھا لیکن عاشور کے دن میرے مولا نے کہا علی اکبر آج تم اذان دو. اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ روز عاشور کا خلاصہ کیا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ علی اکبر کی اذان پہ شروع ہوا اور حسین کے سجدہ پہ ختم ہو گیا. اجرکم اللہ. یہی عاشور کا خلاصہ. اور علی اکبر وہ ہستی ہے کہ میں کہوں گا اتنی یعقوب نبی کو یوسف سے محبت نہیں تھی جتنی حسین کو علی اکبر سے تھی. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. بہت سارے واقعات کو چھوڑ رہا ہوں. ایک دفعہ بچپن کا عالم تھا. جناب علی اکبر آتے ہیں بے موسمی انگور مانگتے ہیں بابا سے. مولا مسجد نبی میں بیٹھے ہیں. فوراً ایک ستون کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں انگوروں کا گچھا آ جاتا ہے اور علی اکبر کو دیتے ہیں. تو لوگ حیران ہوئے کہ مولا یہ کیا ہے. فرمایا یہ اولیاء پروردگار کو خدا یہ قوتیں عطا کرتا. روز عاشور شروع ہو گیا. اصحاب کی قربانیاں شروع ہو گئیں. جب اصحاب دنیا سے چلے گئے تو اب آل میں سے سب سے پہلی ہستی جو مولا کے حضور پہنچی وہ جناب علی اکبر تھے. کہا بابا مجھے اجازت دیں. میں نے نہیں کہیں پڑھا کہ مولا نے اجازت دینے میں تردد کیا ہو. امام نے اجازت دی لیکن ایک فکرہ ساتھ آتا ہے روایات میں کہ نظر الی نظر آئسا منہ وارخا عینہ وبکا کہ مولا نے اکبر کی طرف ایک مایوسانہ نگاہ ڈالی اور پھر اپنی آنکھوں کو رونے کے لیے چھوڑ دیا. بہت زیادہ میرے مولا نے گریہ کیا. بہت گریہ کیا. یعنی یہ ان مقامات میں ہے جہاں حسین بلند آواز سے روئے. کسی نے چھٹے مولا سے پوچھا کہ کسی انسان کے لیے سب سے میٹھی چیز کیا ہے. کسی باپ کے لیے سب سے میٹھی چیز کیا ہے. تو میرے امام نے فرمایا جوان بیٹا. باپ اسے دیکھتا ہے نا اس کے دل کو سکون ہوتا ہے. سب سے میٹھا ہے. اس نے کہا تو پھر باپ کے لیے تلخ ترین چیز کیا ہے. فرمایا جوان بیٹے کی موت باپ کی کمر کو توڑ دیتی ہے. اب امام نے کہا علی اکبر جاؤ اپنی بہنوں سے ملاؤ اپنی پھوپھیوں سے ملاؤ. اب جب جناب علی اکبر گئے میں کچھ نہیں وہ منظر بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. صرف اتنا کہوں گا کہ خیموں سے بیبیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی واہ محمدہ واہ علیہ. پتہ نہیں کس طرح علی اکبر وہاں سے آئے. اب امام نے پیغمبر کا عمامہ پہنایا پیغمبر کا پیراہن پہنایا پیغمبر کی تلوار اور پیغمبر کی سواری پوری ویسے شبیہ پیغمبر تھے اور مکمل طور پر پیغمبر کی ساری چیزیں پہنا کر مولا حجت تمام کر رہے تھے ان ظالموں پر کہ کن کو مارنے کے لیے آئے. آج کا مسلمان آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمارے گرد ہمارے مسلمان بھائی ہیں ایک فرضی نالین ہے پیغمبر کی. فرضی نالین کی تصویر ہے اسے سینے سے لگاتے ہیں چومتے ہیں. یہ کتنا اچھا مسلمان ہے. اور وہ کیسا مسلمان تھا جس نے پیغمبر کی جیتی جاگتی تصویر کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. مولا نے جناب اکبر کو روانہ کیا. روانہ کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہم ہؤلاء قوم اے پروردگار میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں اس قوم پر کہ لقد برز الیہم غلام کہ میں ایسے جوان کو ان کی طرف بھیج رہا ہوں کہ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول. اس جوان کو بھیج رہا ہوں کہ جو اپنی خلقت اور اخلاق اور گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے سب سے زیادہ مشابہ ہے.
फरमाते हैं वकुन्ना इज़श्तकना इला ज़ियारत नबीक फ़नज़रना इलैह, परवरदिगारा जब तेरे नबी की ज़ियारत का हमें शौक होता था तो हम अली अकबर को देख लेते थे। आज इस अली अकबर को भेज रहे हैं। जनाब अली अकबर मैदान की तरफ जब रवाना होते हैं, मकातल में ही आता है कि जब थोड़ा सा चले तो महसूस हुआ जैसे पीछे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो देखा गरीब बाबा दोबारा आ रहे हैं। घोड़े से उतरे, कहा बाबा अभी तो आपने मुझे विदा किया था, क्यों मेरे पीछे आ रहे हैं? सैयद शोहदा ने कहा अकबर काश तू बूढ़ा होता और तेरा भी एक जवान बेटा होता जिसे तू मौत की तरफ रवाना कर रहा होता, फिर मैं तुझसे पूछता। अकबर को दोबारा अपने सीने से लगाया, दोबारा उसको बोसा दिया, कहा अकबर अब चले जाओ। लेकिन अकबर जब तू जाए मैदान में कभी कभी मेरी तरफ देखते रहना कि मैं तेरी ज़ियारत करता रहूंगा। हमारे उलमा कहते हैं मकातल में ये है कि जब सब सरों को नेज़े पे सवार किया गया था, सैयद शोहदा का सर और चेहरा हमेशा उसी तरफ रहता था जहां अली अकबर का सर था। अजरुकुम अल्लाह, हमेशा उसी तरफ रहता। जनाब अकबर जब पहले हमले में गए तो 120 मलूनों को जहन्नम वासिल किया। कहते हैं सैयद शोहदा के बाद सबसे ज्यादा जिसने इन मलूनों को कत्ल किया, जहन्नम वासिल किया, मौला अली अकबर थे। अली अकबर लड़ रहे थे, सैयद शोहदा देख रहे थे। एक दरमियान में मौला का दिल तंग हुआ, फौरन जाते हैं जनाब लैला के पास, कहते हैं लैला तू माँ है, एक दफा दुआ कर मेरा अकबर एक दफा वापस आ जाए। बीवी ने दुआ की, अली अकबर वापस आए, लेकिन किस हालत में वापस आए? बदन पे जख्म है। वापस आके अपने बाबा को कहते हैं या अबत अल अतश कद कतलनी, बाबा मुझे प्यास ने मार दिया है और ये गर्म हथियारों ने मुझे मार दिया है, मुझे कहीं से एक घूंट पानी का मिल जाए। अब ये हुसैन के इम्तिहान का टाइम था, वो हुसैन जो बेमौसमी अंगूर खिलाता था अकबर को, आज अकबर है और जवान और जख्मी और पानी मांग रहा है। मौला ने कहा अकबर या बनैया हाथ लिसानक, अकबर अपनी जबान मेरे मुंह में डाल, शायद तुझे सुकून हो जाए। जब अकबर ने अपनी जबान डाली ना सैयद शोहदा के मुंह में, फौरन अपनी जबान खींच ली, कहा बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हैं। मौला ने अपनी एक अंगूठी दी, कहा अकबर इसे अपने मुंह में रख ले, अनकरीब तुझे तेरे नाना तेरे दादा अली मेरी माँ ज़हरा तुझे अनकरीब हौज़े कौसर से सैराब करने आ जाएंगे। अब दोबारा जनाब अकबर पलटे हैं मैदान की तरफ। कहते हैं फिर भी जब दोबारा इसी जख्मी हालत में भी पलटे हैं, फिर भी 80 मलूनों को जहन्नम वासिल किया। वहां लाशों के ढेर लग चुके थे। उमर इब्न साद ने कहा कि सब मिलकर हमला करो। जब मिलकर हमले शुरू हुए हैं तो मकातल में लिखा कि मुनकिस बिन मुर्रा अल अब्दी ने मौला को सबसे पहले नेजा मारा। अब नेजे का लगना था, जनाब अकबर झुक गए हैं घोड़े पर, जैसे झुके हैं उस मलून ने दोबारा सर पे तलवार का वार किया। अब ये वार होना था, अली अकबर के हाथ से तलवार छूट गई। सिर्फ अपने घोड़े की गर्दन पे मौला ने अपने बाजू हमाइल किए। अब ये घोड़ा जहां जहां से गुजर रहा था, ये सारे मलून कोई नेजा मार रहा था, कोई तलवार मार रहा था। फकतऊ बिअस्याफिहिम इरबन इरबा, अपनी तलवारों से अकबर के जिस्म के टुकड़े करने शुरू कर दिए। बिलाखिर वो वक़्त आया, अली अकबर घोड़े से उतरे और कहा अलैका मिन्नी सलाम या बता। बाबा को बुलाया नहीं कि मेरा बाबा सुबह से लाशें उठा रहा है। कहा बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल हो, और साथ ये भी कहा बाबा आपने सही कहा था, नाना मोहम्मद पानी लेके आ गए हैं, दादा अली मुर्तजा आ गए हैं, दादी ज़हरा आ गई हैं, बाबा मैंने पानी पी लिया है, परेशान ना हो। अल्लाह। अब अकबर का तो सलाम था। मकातल वाले लिखते हैं कि सैयद शोहदा उठे हैं अकबर के लिए, फिर जमीन पे गिर पड़े।
پھر دوبارہ اٹھے ہیں، کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا کہ حسین کے بدن کی قوت ختم ہو گئی ہے، اٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں، اٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں، اور بالآخر ایک وقت ایسا آ گیا کہ جیسے جیسے بڑھ رہے ہیں لاشا کی طرف کہ مولا سے اٹھنے کی سکت ختم ہوگی۔ اب یہ مقاتل میں لکھا کہ حسین زانو بزانو آگے بڑھ رہا ہے اور اکبر کو آوازیں دے رہا ہے، علی اکبر میری بینائی ختم ہو گئی ہے، تو بول تو صحیح تو کہاں ہے تاکہ مجھے پتا چلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی کی آوازیں دیتے ہوئے بالآخر اس جگہ پہ پہنچے جہاں علی اکبر کا لاشا تھا۔ اب مولا نے اکبر کا سر اپنے گود میں رکھا، چہرے سے خاک کو صاف کیا، اس کے بعد میرے مولا نے مرثیہ کہا یا بنی علی الدنیا بعدک الافا، اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو، مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے۔ پھر عمر ابن سعد کو کہا ملعون تو نے میری نسل کو ختم کیا، خدا تیری نسل کو ختم کرے۔ اس کے بعد میرے امام نے اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پہ رکھا اور یہ مرثیہ کہا یا بنی لقد استرحت من ہم وباقی ابوک وحیدا فریدا، اکبر تو دنیا کے غم سے اور دنیا کی مصیبتوں سے اپنی جان چھڑا چکا ہے، لیکن تیرا باپ دوبارہ تنہا اور اکیلا رہ گیا۔ اجرکم اللہ۔ بس مولا کا وہ نیزہ کھینچنا تھا، جناب علی اکبر نے آخری ہچکی لی۔ اب امام نے جتنی کوشش کی یہ لاشا اٹھایا نہ گیا، بوڑھے باپ میں سکت نہیں تھی لاشا اٹھانے کی۔ آخر میں خیموں کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں او بنی ہاشم کے بچوں جوانوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھایا جا رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، ماتم حسین۔